سورۃ بقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس خیرات دینے کے بعد لینے والے کو ایذا دی جائے تو اس سے تو نرم بات کہہ دینی، اس کی بے ادبی سے درگزر کرنا بہتر ہے، اور اللہ بے پرواہ اور بردبار ہے۔ مومنوں، اپنے صدقات و خیرات احسان رکھنے اور ایذا دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کے مال کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پہ تھوڑی سی مٹی پڑے اور اس پر اس زور کا مے برس کر اسے صاف کر ڈالے۔ اسی طرح یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے، اور اللہ ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اور جو لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک باغ سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو۔ جب اس پر مے پڑے تو دگنا پھل لائے، اور اگر مے بھی نہ پڑے تو خیر فوار سی ہی سہی، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ بلا تم میں کوئی چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں، اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے موجود ہوں، اور اسے بڑھاپا آ پکڑے اور اس کے ننھے ننھے بچے بھی ہوں، تو نہ گہانی اس باغ پر آگ کا بھرا ہوا بگولا چلے اور وہ جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جائے۔ اسی طرح تم اللہ سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو اور سمجھو۔ مومنوں، جو پاکیزہ اور عمدہ مال ہو تم کماتے ہو، اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے راہ خدا میں خرچ کرو، اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرنا کہ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائے تو بجائے اس کے کہ کچھ لیتے وقت آنکھیں بند کر کے لو، اور ان کو کبھی نہ لو، جو جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ اور قابل ستائش ہے۔ اور دیکھنا، شیطان کا کہا نہ ماننا وہ تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے۔ اللہ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ بڑی کشائی والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے، اور جس کو دانائی ملے بے شک اس کو بڑی نعمت ملی، اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ اور تم اللہ کی راہ میں جس طرح کا خرچ کرو یا کوئی نظر مانو، اللہ اس کو جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم خیرات ظاہر دو تو وہ بھی خوب ہے، اور اگر پوشیدہ دو تو وہ بھی اہل حاجت کو تو وہ بھی خوب تر ہے، اور اس طرح کا دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا، اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو، بلکہ اللہ ہی کو جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ اور مومنوں، تم جو مال خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں کو ہے، اور تم تو جو خرچ کرو گے خدا کو خوشنودی کے لیے کرو گے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا دیا جائے گا، اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا۔ اور ہاں، تم جو خرچ کرو گے تو ان کی حاجت مندوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے، اور مانگنے سے عار رکھتے ہیں، یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے نا واقف شخص ان کو غنی خیال کرتا ہے، اور تم قیافے سے ان کو صاف پہچان لو کہ حاجت مند ہیں، اور شرم کے سبب لوگوں سے منہ موڑ کر اور لپیٹ کر نہیں مانگ سکتے۔ تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہیں کہ اللہ اس کو جانتا ہے۔ جو لوگ اپنا مال رات اور دن پوشیدہ اور ظاہر راہ خدا میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کا صلہ پروردگار کے پاس ہے۔ ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپیٹ کے دیوانہ بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سود بیچنا بھی تو نقصان کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ سودے کو خدا نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ تو جس شخص کے پاس اللہ کی نصیحت پہنچے وہ سود لینے سے باز آ گیا۔ جو پہلے ہو چکا وہ اس کا، اور قیامت میں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے۔ اللہ سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کے کسی ناشکرے سے گنہگار کو دوست نہیں رکھتا۔
جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے رہے، ان کو ان کے کاموں کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ غمگار ہوں گے۔ مومنو، اللہ سے ڈرو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ اگر ایسا نہ کرو تو خبردار ہو جاؤ کہ تم اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو۔ اگر توبہ کر لو گے تو اور سود چھوڑ دو گے تو تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان ہے اور نہ تمہارا نقصان ہے۔ اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے کشادگی کے حاصل ہونے تک مہلت دو، اور اگر روز قرض بخش دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، بشرطیہ کہ سمجھو۔ اور اس دن سے ڈرو جب کہ تم اللہ کے حضور میں لوٹ کر جاؤ گے، اور جو شخص اپنے اعمال کا پورا بدلہ پائے گا اور کسی کو کچھ نقصان نہ ہوگا۔ مومنو، جب تم آپس میں کسی مدت معین کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ لکھنے والا تم میں کسی کو نقصان نہ کرے گا بلکہ انصاف سے لکھے۔ نیز لکھنے والا جیسا اللہ نے اسے سکھایا ہے لکھنے سے انکار بھی نہ کرے اور دستاویز لکھ دے۔ جو شخص قرض لے وہی دستاویز کا مضمون بول کر لکھوائے اور اللہ سے اس کا مالک ہے خوف کرے، اور زرد قرض میں سے کچھ کم نہ لکھوائے۔ اور اگر قرض لینے والا بے عقل ہو یا ضعیف ہو یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے، اور اپنے میں سے 2 مردوں کو ایسے معاملات کے لیے گواہ کر لیا کرو۔ اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو کافی ہیں۔ اگر ان میں سے بھی ایک بھول جائے